اس طرح بابا جی اپنی روحانی تربیت کے لیے شاہ صابر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ شاہ صابر بابا پھول پیر کو اپنے پاس چند دن رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جیسے بھی پیش آتے ہیں، ان کی ایک فکر یا شعور جس طرح کی بھی وہ ان کو بات بتلاتے ہیں، یہ تو پیر اور مرید کے بیچ میں بات تھی۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بابا پھول پیر کو وہ کہتے ہیں کہ آپ واپس بابا بوٹے شاہ کے پاس چلے جاؤ۔ بوٹے شاہ خود ایک فقیر ہے، اس کی بات ماننا، اس کے کہے پہ عمل کرنا، یوں جو ہے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیرا فیض انہی کے پاس ہے۔ بابا پھول پیر جب اپنے والد کے پاس لوٹتے ہیں تو وہ ایک مرید کی حیثیت سے اب آتے ہیں۔ وہ چاہے بوٹے شاہ جو بھی کہیں، جو بھی بات کریں، انہوں نے اس کے اوپر آمین کہا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، جتنی دیر ان کے پاس مرشد قائم رہا انہوں نے اس کی بات کو حق سمجھا اور حق سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بابا بوٹے شاہ جو ہیں وہ نماز مطلب عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے پھول پیر کو بلایا اور کہا دیکھو آپ نا یہ میرے مسلے کا کونا اٹھاؤ۔ تو جب انہوں نے کونا اٹھایا تو نیچے ایک سونے کی نہر سی تھی، وہاں سونا چاندی اور بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نہر کا سماں ان کو نظر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پھول پیر اگر چاہتے ہو تو دنیا کافی ہے، لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اگر چاہیے ہوتی تو میں پہلے ہی دنیا کے پیچھے پڑ جاتا، آپ کا بہت شکریہ، رہنے دیں، جب ضرورت پڑی تو مانگ لوں گا۔ اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے بوٹے شاہ نے پھول پیر کو ایک اپنے صندوق کی چابی دی اور کہا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر ساری دنیا کے خزانے ہیں، جو چاہو گے جو مانگو گے وہ ملے گا، اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات اور ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ مگر پھول پیر نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ ایک دن بابا بوٹے شاہ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے مراد میری عبادت کر رہے تھے، وہ ظاہری نماز پڑھتے ہوئے یہ لوگ میں نے نہیں دیکھے ہیں۔ تو پھول پیر ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ان کو پاس بلاتے ہیں اور بوٹے شاہ ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب پھول پیر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو پھول پیر کہتے ہیں کہ یہ ایک اور ہی جہاں تھا جو مجھ پہ روشن ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک راز کی بات تھی، مرشد نے کیا دیا، انہوں نے کیا لیا، وہ فیض کیا تھا، یہ تو وہی لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کی زندگی گزرتی رہی۔ بابا جی جو تھے وہ تارک تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس جنجال میں پڑے۔ ایک دو دفعہ بابا بوٹے شاہ نے ان سے کہا بھی اگر چاہتے ہو تو کر لو، مگر بابا جی نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں میں شادی نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ تارک ہی گزری، اور ان باپ بیٹے کے ساتھ جو ہے ان کا وہ قریباً 30 سال جو ہے وہ ساتھ گزرتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بابا جو ہے وہ بوٹے شاہ پھول پیر کو بولتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ گجرانوالہ جاؤ اور وہاں سے نا چینی لے آؤ، چونکہ بابا جی چینی والی چائے پیتے تھے۔ تو پھول پیر کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں ان کو کبھی جواب نہیں دیا، مگر اس دن ایسے ہی جانے کیا میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا جناب آپ کے پاس تو ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ سب کچھ رکھتے ہیں، تو وہاں سے تھوڑی سی چینی نکال لیجئے، میں کیا گجرانوالے کیسے؟ تو بابا جی خاموش ہو گئے، کافی دیر وہ حقہ پیتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھو پھول پیر، 30 سال سے زیادہ ہو گئے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، میرا وجود لکڑی کی طرح خشک ہو چکا ہے، اور میں نے کھانا کیوں چھوڑا، کیوں میں نے کھانا نہیں کھایا؟ یہ ایک بات تھی کہ انہوں نے کہ ان کو بتلایا کہ اور کہا کہ مجھے کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے، میں کھانا بھی نہیں چاہتا ہوں، یہ تو آل رسول کی بات تھی جو میں تمہیں کہہ رہا تھا، جاؤ اور ان کو آل رسول کی بات کہو۔
تو اس طرح بھٹے شاہ جو ہیں وہ پھول پیر کو ایک نیا پیغام دیتے ہیں۔ آگے بعد میں بات